ہمارے باپ علی تو عمر کے لیے دعا کریں، اے عمر اللہ تیری قبر کو روشن کرے، تو نے تراویح کی جماعت باقاعدہ جاری کر کے امام کے ساتھ ہماری مسجدوں کو روشن کر دیا ہے۔ اور آج علی کا بیٹا جو ہے وہ معاذ اللہ یہ کہے کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے کہ مسجدوں میں امام کے ساتھ تراویح پڑھنا، مسلمانوں کی مسجدوں میں فی مساجد المسلمین سنت مسنونۃ، مسنون سنت ہے، آپ کہتے ہیں سنت ترک کر دی اور جو پڑھے گا مخالف ہے۔ آپ کہتے ہیں قد کان علی بن ابی طالب یحث عمر علی قیامہ ھذہ سنتی، علی نے حضرت عمر سے کہا، یہ حضرت عمر نے جو کام کیا ہے نا یہ مولا علی کے مشورے سے کیا ہے، حضرت علی نے زور دیا ہے کہ عمر کو کہ جو رسول اللہ کو پسند تھا وہ شروع کرواؤ۔ اکثر اہل العلم علی ما روی عن عمر و علی، کہ اکثر اہل علم کا وہ موقف ہے جو عمر اور علی سے مروی ہے کہ 20 رکعہ 20 رکعات یہ علی کی بھی سنت ہے، عمر کی بھی سنت ہے۔ تیری آپ آج جناب کہہ رہے ہیں معاذ اللہ استغفر اللہ کہ یہ سنت ہی نہیں ہے، اور ہمارے باپ علی جو ہیں سیدوں کے وہ تو تراویح پڑھ بھی رہے ہیں، تراویح پہ خوش ہیں، حضرت عمر سے اختلاف بھی نہیں کیا۔ وَهَذَا رَدٌّ عَلَى الرَّافِضَةِ الَّذِينَ لَا يَرَوْنَ صَلَاتَهَا، یہاں رد ہے رافضیوں کا جو اس نماز کو نہیں مانتے، خلافاً علی عمر و عثمان و علی، عمر کے عثمان کے علی کے خلاف کرتے ہوئے، وعلی جمیع المسلمین تمام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولى ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ ناظرین کرام، دو بھائی ہیں سادات ہیں، ان کا بیان تراویح کے بارے میں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ پہلے آپ سماعت کریں پھر انشاءاللہ اس پہ بات کرتے ہیں۔ تراویح اصل میں سرے سے کوئی نماز نہیں ہے، آلریڈی اس پہ دیگر علماء نے بھی ڈسکس کیا، اہل سنت تھاٹ نے بھی، ٹھیک ہے، انہیں بھی پتہ ہے۔ صحیح مسلم، صحیح بخاری، اس کے علاوہ دیگر کتب جو ہیں جو قرآن پاک کے بعد زیادہ افضل سمجھی جاتی ہیں، ان میں واضح طور پہ ہے کہ تراویح تیسرے دن جب مسجد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پڑھا رہے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر آئے اور ان کے وہاں پہ سختی کے الفاظ ہیں کہ جو 5 فرض ہیں وہ کافی ہیں، تراویح ایک نفلی عبادت، اور یہ بھی حدیث میں ہے مسجد سے زیادہ آپ گھر میں پڑھیں وہ زیادہ افضل ہے، وہ والی عبادت جس کو تراویح کا نام۔ یا آپ چاہتے ہیں کہ میں اللہ کے گھر میں جا کے یہ نفلی عبادت اپنی کروں تو اس میں آپ کر سکتے ہیں مگر با جماعت نہیں کر سکتے۔ تو آپ مختلف مکاتب فکر کے علماء حضرات کو اس جگہ بٹھا کر دیکھ لیں، ان سے سوال پوچھ کر دیکھ لیں کہ کیا تراویح حضور علیہ السلام کی سنت ہے، تو پھر وہ آپ کو جواب دیں گے کہ یہ حضور علیہ السلام کی سنت نہیں ہے۔ اور اگر آپ ان سے یہ پوچھیے گا کیا حضور علیہ السلام نے اس کو جب جاری کیا، اگر انہوں نے دیکھا ان کو، تو کیا اس کو حضور علیہ السلام نے کنٹینیو کیا، یعنی اس کو جاری رکھا یا اس کو ترک کر دیا؟ لیکن میں اس لیے باہر نہیں آیا کہ مجھے شائبہ تھا، ڈر کا لفظ ہم حضور کے لیے استعمال نہیں کریں گے، مجھے شائبہ تھا کہیں یہ اللہ کو عبادت زیادہ پسند نہ آ جائے اور فرضیت میں نہ آ جائے، تو لہٰذا میں آج سے اس کو میں نے ترک کر دیا۔ تو اب بحیثیت امت رسول ہمارا کیا کام بنتا ہے کہ حضور اسلام نے جس چیز کو اپنا لیا اس کو اپنا لیں، جس کو ترک کر دیا اس کو ترک کر دیں۔ قرآن سے جائے گا، لیکن کیا وہ حضور اسلام کی طریق کے خلاف نہیں چلا جائے گا؟ جہاں پر حضور اسلام ایک چیز کو ترک فرما رہے ہیں اس شائبے کے ساتھ یہ فرضیت کے زمرے میں نہ آ جائے تو پھر ہم اس کو کرنے کے مجاز ہیں۔ لیکن جیسے ہم عبادات کرتے ہیں آج کل کے دور میں معاشرہ ہے، رواج میں، اسی طرح اگر کوئی شخص اس زاویے کے ساتھ کرتا ہے کہ میں تراویح اس زاویے کے ساتھ پڑھ رہا ہوں کہ اللہ کا قرآن سن رہا ہوں، تو اس میں کوئی بات نہیں ہے، وہ بے شک جائے اللہ کا قرآن سنے۔ لیکن اگر کوئی یہ سمجھ کے کہہ رہا ہے کہ حضور اسلام کی سنت ہے تو جان لیجیے حضور اسلام کی سنت نہیں ہے، اور اگر 3 دن تھی بھی تو آپ نے اس کو ترک فرما دیا، تو ہمیں حضور کا اپنانا بھی دیکھنا پڑے گا اور حضور کا ترک کرنا بھی دیکھنا پڑے گا۔ لہٰذا اس معاملے میں انا للہ و انا الیہ راجعون، نعوذ باللہ، یہ جو کچھ دونوں بھائی کہہ رہے ہیں یہ بالکل اہل سنت کا موقف نہیں ہے، اہل سنت کا نظریہ نہیں ہے، یا اہل سنت والی بولی نہیں ہے، بلکہ رافضیوں کا یہ نظریہ ہے کہ تراویح کوئی شے نہیں۔ وہ اس پر حضرت عمر کی توہین کرتے ہیں اور کہتے ہیں معاذ اللہ یہ عمر کی بدعت ہے۔ تو شاہ صاحب اگر اہل سنت ہیں تو پھر ہمیں ان سے شکوہ گلہ ہے، اگر ان کا نظریہ رافضیوں والا ہے تو پھر ہمیں ان سے کوئی گلہ نہیں ہے۔ اگر اہل سنت ہے تو پھر یہ ذمہ دار ہیں کہ یہ بتائیں اہل سنت کا کہاں یہ موقف ہے کہ رسول اللہ نے تراویح ترک کر دی، یعنی تراویح رسول اللہ کی سنت نہیں ہے۔ یہ کس قدر شاہ صاحب جرت کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں رسول اللہ کی سنت تراویح نہیں، حضور نے ترک کر دی، اور اب جو پڑھے گا رسول اللہ کی مخالفت کرے گا۔ دوسرے بھائی کہہ رہے ہیں معاذ اللہ سرے سے نماز ہے ہی کو نہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، پھر ساتھ ہی مان رہے ہیں کہ نفلی ہے، یعنی ایک طرف کہہ رہے ہیں ہے ہی نہیں، پھر ساتھ مان بھی نفلی ہے، پھر گھر میں افضل بھی مان رہے ہیں۔ تو یہ بہت زیادتی ہے، اہل سنت کا یہ نظریہ نہیں۔ اگر اہل سنت ہے تو پھر انہیں وضاحت کرنی چاہیے، اہل سنت نہیں ہے ان کا رافضیوں والا نظریہ، تو ہمیں ان سے کوئی شکوہ گلہ نہیں ہے۔ لیکن اہل سنت کی کتابوں میں ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ اہل سنت کی کتابوں میں تو واضح طور پر مسند احمد کی روایت کے اندر تو بالکل واضح الفاظ ہیں۔ حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ سرکار فرماتے ہیں، یہ روایت نمبر 1660 اور 1668 ہے۔ سرکار فرماتے ہیں ان اللہ عز و جل فرض الصیام رمضان
وسرن تو قیامہ فمن سامہ وقامہ ایمان و احتسابً خرج من الذنوب کا یومی ولدت امہ. حضور فرماتے ہیں اللہ نے رمضان کے روزے فرض کیے، میں نے اس کے قیام کو سنت بنایا. اللہ نے روزوں کو فرض بنایا، میں نے قیام کو یعنی تراویح کو سنت بنایا. اور جو روزہ رکھے گا، جو قیام کرے گا ایمان کے ساتھ احتساب کے ساتھ، وہ ایسے گناہوں سے نکل جائے گا جس طرح آج وہ پیدا ہوا ہے. رسول اللہ تو فرمائیں کہ جناب یہ سنت ہے، یعنی تراویح کو میں نے سنت بنایا. شاہ صاحب معاذ اللہ کہیں یہ سنت ہے نہیں. ابھی میں مزید پیش کرتا ہوں. اور پھر یہ دیکھیے بخاری شریف کی 37 نمبر روایت کے اندر حضور فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. شاہ صاحب بخاری کے اندر روایت ہے، حضور فرماتے ہیں جس نے رمضان میں قیام کیا، آپ کہتے ہیں ترک کر دیا، یہ سنت ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ. مسلم شریف کے اندر 759 نمبر روایت ہے کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں یرغب فی قیام رمضان، رسول اللہ قیام رمضان کی ترغیب دیا کرتے تھے. اور ترمذی شریف کی 806 نمبر روایت دیکھیں، ابو ذر کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے ہمیں 3 دن نماز پڑھائی. ہم نے کہا کاش آپ ساری رات بھی نماز پڑھاتے. حضور نے فرمایا انہ من قام مع الامام حتی ینصرف کتب له قیام لیلۃ. جس نے امام کے ساتھ تھوڑی دیر بھی نماز پڑھی اس کے لیے پوری رات کا قیام لکھا جائے گا. یہ دیکھیے 806 نمبر ترمذی کے اندر حضور تو امام کے ساتھ ترغیب دے رہے ہیں. تو اسی لیے حضرت عمر نے شروع کی. حضرت عمر نے کوئی نیا کام نہیں کیا، ابھی میں بتاؤں گا. یہ روایت نمبر ہے 210. شاہ صاحب دیکھیں آپ نے جو روایت کا حوالہ دیا ہے وہ ہے روایت 2012 روایت ہے. 2012 روایت کے اندر حضور فرماتے ہیں وَلَٰكِنِّي خَشِيتُ أَن تُفْتَرَضَ عَلَيْكُمْ فَتَعْجِزُوا عَنْهَا، کہ مجھے یہ خطرہ ہوا فرض نہ کر دی جائے. ٹھیک ہے، فرض نہ، یہ نہیں کہ ترک کر دیا حضور نے. 2012 روایت کے اندر ایک بھی لفظ ایسا نہیں حضور نے ترک کر دی. ہاں جماعت آپ نے چھوڑی. پھر کیا ہوا؟ لوگ پڑھتے رہے، یعنی صحابہ اکرام زیادہ جانتے ہیں کہ سنت کیا ہے. پھر مسلسل حضرت ابوبکر صدیق کے دور کے اندر بھی لوگ پڑھتے تھے لیکن ایک امام کے پیچھے نہیں تھے. تو 2010 کے اندر کیا ہے کہ حضرت عمر مسجد نبی میں آئے، آپ نے دیکھا الگ الگ نماز پڑھ رہے ہیں. شاہ صاحب تو کہہ رہے تھے حضور نے ترک کر دی. اگر ترک کی ہوتی تو صحابہ کو پتہ نہ ہوتا. 2010 نمبر روایت بخاری کے اندر ہے کہ لوگ پڑھ رہے تھے. حضرت عمر آئے تو آپ نے فرمایا انی ارا لو جمعت هؤلاء على قاری واحد لکان امثل ثم عزم فجمعهم على ابی بن ابی کعب. حضرت عمر نے پھر کیا کیا؟ ابی بن کعب پر ایک قاری پہ جمع کر دیا. یہ کام حضرت عمر نے کیا ہے رسول اللہ کی خواہش کے مطابق، جو کچھ ترمذی میں 806 نمبر روایت کے اندر. اور مستدرک کے اندر یہی روایت آئی ہے نعمان بن بشیر سے. اور امام حاکم کیا کہتے ہیں فیہ دلیل الوادع کہ ان صلاۃ التراویح فی مساجد المسلمین سنت مسنونۃ. شاہ صاحب امام حاکم کہہ رہے ہیں کہ اس روایت سے پتہ چلا کہ مسجدوں میں امام کے ساتھ تراویح پڑھنا، مسلمانوں کی مسجدوں میں فی مساجد المسلمین سنت مسنونۃ، مسنون سنت ہے. آپ کہتے ہیں سنت ترک کر دی اور جو پڑھے گا مخالف ہے. آپ کہتے ہیں قد کان علی بن ابی طالب یحث عمر علی قیامہ ھذہ سنتی. آپ فرماتے ہیں اس کے بعد حضرت علی نے حضرت عمر سے کہا، یہ حضرت عمر نے جو کام کیا ہے نا یہ مولا علی کے مشورے سے کیا ہے. حضرت علی نے زور دیا ہے کہ عمر کو کہ جو رسول اللہ کو پسند تھا وہ شروع کرواؤ. یحث عمر، ٹھیک ہے، لقد کان علی یحث عمر، حضرت علی نے عمر کو اس بات پہ آمادہ کیا. یہ امام حاکم کہہ رہے ہیں. اور اسی طرح ترمذی کی جو 806 نمبر روایت ہے اس کے تحت امام ترمذی کیا کہتے ہیں اکثر اہل العلم علی ما روی عن عمر و علی، کہ اکثر اہل علم کا وہ موقف ہے جو عمر اور علی سے مروی ہے. کیا؟ وغیرہما من اصحاب النبی، ان کے علاوہ اصحاب نبی سے، یعنی اصحاب نبی کا کیا موقف ہے. امام ترمذی کہہ رہے ہیں جن میں عمر بھی شامل ہے، علی بھی. 20 رکعہ 20 رکعات یہ علی کی بھی سنت ہے، عمر کی بھی سنت ہے، تمام صحابہ کی سنت ہے. ٹھیک ہے. ادرکت ببلدنا بمکہ تھا یصلون 20 رکعہ. امام شافعی فرماتے ہیں ہم نے مکہ میں لوگوں کو 20 رکعت نماز تراویح پڑھتے دیکھا. اب بتائیے شاہ صاحب یہ تو امت اتفاق سے اور تسلسل سے یہ کام کرتے رہی. آپ آج جناب کہہ رہے ہیں معاذ اللہ استغفر اللہ کہ یہ سنت ہی نہیں ہے. اور ہمارے باپ علی جو ہیں سیدوں کے وہ تو تراویح پڑھ بھی رہے ہیں، تراویح پہ خوش ہیں، حضرت عمر سے اختلاف بھی نہیں کیا. ٹھیک ہے. جب حضرت عمر نے شروع کیا تھا تو حضرت علی منع کرتے رہا، نہیں کیا. اپنے دور کے اندر روکتے، نہیں روکی. علی پاک نے اپنے دور کے اندر تراویح نہیں روکی، جاری رکھی. ابھی پیش کرتا ہوں یہ مصنف ابن ابی شیبہ شاہ صاحب، اور یہ روایت ہے کم یصلی فی رمضان من رکعتین، یہ اس کا باب ہے. تو روایت ہے ان ابی الحسن ان علی امر الرجلا یصلی بہم فی رمضان 20 رکعہ. حضرت علی نے ایک بندے سے کہا کہ 20 رکعات نماز تراویح پڑھاؤ. اور ہمارے باپ علی خود بھی تراویح کی جماعت کراتے تھے. شاہ صاحب ہمارے باپ علی خود بھی، آپ کہتے ہیں سنت ہی نہیں ہے. علی والوں کا یہ انداز نہیں ہوتا. یہ سنیے، رافضی تو دشمن ہے حضرت عمر کے. وہ یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی 7783 نمبر روایت ہے
کہ ان علی انہ قام بہم فی رمضان، حضرت علی نے نماز تراویح رمضان میں پڑھائی. اس کے اندر بھی واضح الفاظ ہیں اشریہ اجوری کے اندر کہ امنا علی بن ابی طالب فی قیام شہر رمضان، حضرت علی نے قیام رمضان کی امامت کروائی. اور آپ کہتے ہیں یہ سنت نہیں ہے اور جو پڑھتا ہے وہ رسول اللہ کے مخالف ہے، تو آپ کس کس کو مخالف بنا رہے ہیں؟ اور اس کے اندر علی خود کہتے ہیں قال علی لا انا حررت عمر علی قیام شہر رمضان. علی کہتے ہیں میں نے خود عمر کو آمادہ کیا قیام رمضان پر کہ لوگوں کو قیام رمضان کا لوگوں کے لیے اہتمام کریں. اور اسی طرح یہ امام اجوری لکھتے ہیں کہ حضرت عمر نے جب سن عمرو قیام شہر رمضان، یعنی باقاعدہ امام کے ساتھ آپ نے جب جاری فرمایا وہ جامع الناس علیہ، لوگوں کو جمع کیا، احیا بذالک سنت رسول اللہ، تو حضرت عمر نے کیا کیا؟ سنت رسول کا احیاء کیا. فصلہ صحابہ فی جمیع البلدان، اور تمام صحابہ اور ہر جگہ لوگ اس تراویح کو پڑھا کرتے تھے. وصلہ علی بن ابی طالب، حضرت علی بھی پڑھا کرتے تھے. فلما افت الخلافۃ الیہ صلىٰ وآمر بالصلاۃ، جب حضرت علی کا اپنا دور آیا تو پھر بھی آپ خود بھی تراویح پڑھتے تھے اور لوگوں کو حکم بھی دیتے تھے. وترحم علی عمر قال نور اللہ قبرک یا ابن الخطاب کما نورت مساجدنا، ہمارے باپ علی تو عمر کے لیے دعا کریں اے عمر اللہ تیری قبر کو روشن کرے، تو نے تراویح کی جماعت باقاعدہ جاری کر کے ایک امام کے ساتھ ہماری مسجدوں کو روشن کر دیا ہے. اور آج علی کا بیٹا جو ہے وہ معاذ اللہ یہ کہے کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے. آگے سنیے شاہ صاحب امام جوری کے الفاظ، آپ فرماتے ہیں وَهَذَا رَدٌّ عَلَى الرَّافِضَةِ الَّذِينَ لَا يَرَوْنَ صَلَاتَهَا، یہاں رد ہے رافضیوں کا جو اس نماز کو نہیں مانتے. خلافاً علی عمر و عثمان و علی، عمر کے، عثمان کے، علی کے خلاف کرتے ہوئے، وہ علی جمیع المسلمین، تمام مسلمانوں کی مخالفت میں. رافضی جو نماز تراویح نہیں پڑھتے تو یہ مخالفت کرتے ہیں یہ خلفاء راشدین کی اور جمیع مسلمین جو ہیں ان کی، تو یہ حقیقت ہے. لہٰذا میں ان دو جو بھائیاں صاحبان سے میں گزارش کروں گا کہ خدا کے لیے اگر آپ اہل سنت ہیں تو یہ بولی اہل سنت کی نہیں، آپ اس کی وضاحت کریں یا دلیل پیش کریں، کوئی حوالہ پیش کریں اہل سنت کی کتابوں سے کہ معاذ اللہ یہ تراویح ہے ہی نہیں اور سنت ہی نہیں، مخالفت ہے معاذ اللہ، پوری امت عمل کر رہی ہے، آپ کہتے ہیں ہی نہیں. تو یہ رافضیوں کا موقف ہے، شاہ صاحب اہل سنت کا یہ موقف نہیں ہے. دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں اپنے بڑوں کے طریقے پہ قائم رکھے. یہ نئے نئے جو طریقے ہیں فتنے ان سے بچا کے اپنے بڑوں کے طریقے پہ، آل صحاب کے طریقے پہ اور پوری امت کا جو اجماع اتفاق جس بات پہ ہے اس پر اللہ کریم ہمیں قائم فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.